السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا سوال جو آج کل ہر مکینک اور ورک شاپ کے مالک کے ذہن میں ہے۔ کیا 2030 تک میکینیکل کام واقعی ختم ہو جائے گا؟ چلیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی 2030 تک مکینک بے روزگار ہو جائیں گے؟ یہ بات تو آج کل ہر جگہ سننے کو مل رہی ہے، اور ظاہر ہے اس سے کافی پریشانی بھی پھیل رہی ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس افواہ کے پیچھے سچائی کیا ہے اور حقیقت میں ہونے کیا والا ہے۔ اچھا، اس ساری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا آخر جا کس طرف رہی ہے۔ یہ جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی راتوں رات نہیں آئی، بلکہ پوری دنیا کا جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ ایک بالکل نئی ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور اس پورے انقلاب کا مرکز ہیں الیکٹرک گاڑیاں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہر کوئی الیکٹرک گاڑیوں کی طرف بھاگ کیوں رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی سیدھی سادھی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات، پیٹرول کی قیمتیں، وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ہے نا؟ پھر حکومتیں بھی اب ماحول کا سوچ کر سختیاں کر رہی ہیں، اور پھر سب سے اہم بات جو عام آدمی کے لیے ہے وہ یہ کہ الیکٹرک گاڑی کو چلانے کا خرچہ بھی کم ہے اور اس کی بار بار کی سروس کا جھنجھٹ بھی کم ہے۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر اسے ایک بہت زبردست آپشن بنا دیا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اصل مدے پر۔ اس ساری تبدیلی کا ہمارے میکینیکل کام پر کیا اثر پڑے گا؟ کون سی نوکریاں ہیں جو بدل رہی ہیں؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، کچھ پرانے کاموں کی ضرورت تو کم ہوگی، لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے، اسی تبدیلی سے کچھ ایسے نئے کاموں اور نئی مہارتوں کے دروازے کھل رہے ہیں جن کا پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف پیٹرول گاڑی کا پیچیدہ انجن ہے، پسٹن، آئل، گیئر باکس، ایگزاسٹ، کتنا کچھ ہے۔ دوسری طرف ہے الیکٹرک گاڑی، بس ایک سادہ سی موٹر، نہ کوئی انجن آئل، نہ دھواں نکالنے والا سائلنسر، اور نہ ہی کوئی پیچیدہ گیئر سسٹم۔ یہ جو سادگی ہے یہی اصل گیم چینجر ہے، اسی سے سارا کھیل بدل رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو متاثر ہوگی وہ ہے پیٹرول انجن کی مرمت کا کام۔ ظاہر ہے، جب الیکٹرک گاڑی میں وہ روایتی پسٹن اور پرزوں والا انجن ہی نہیں ہے تو پھر انجن اوور ہالنگ جیسے بڑے اور پیچیدہ کاموں کی ضرورت بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ پھر آتا ہے آئل چینج۔ یہ تو ہر ورک شاپ کی روزی روٹی کا ایک بڑا حصہ ہے، لیکن الیکٹرک گاڑیوں میں تو انجن آئل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آئل چینج اور فلٹر بدلنے والی سروسز کی مارکیٹ مستقبل میں ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ورک شاپ مالکان کو سوچنا ہوگا کہ انہیں اپنے بزنس ماڈل کو کیسے بدلنا ہے۔ اسی طرح ایگزاسٹ اور سائلنسر کا کام ہے۔ چونکہ الیکٹرک گاڑیاں دھواں ہی نہیں نکالتی تو ان میں ایگزاسٹ سسٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس پورے شعبے کا کام، چاہے وہ مرمت ہو یا تبدیلی، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں گیئر باکس کی۔ پیٹرول گاڑیوں میں پیچیدہ گیئر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر الیکٹرک گاڑیاں ایک ہی سپیڈ پر چلتی ہیں، یعنی ان میں وہ روایتی گیئر باکس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے گیئر باکس کی مرمت کا کام بھی بہت کم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ کیسے ٹیکنالوجی پرانے کاموں کو بدل رہی ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کیا کچھ ختم ہو رہا ہے، لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں ہر چیلنج اپنے ساتھ ایک موقع لے کر آتا ہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں ان نئے مواقع کی جو یہ تبدیلی اپنے ساتھ لا رہی ہے، کیونکہ یہ کسی چیز کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، کام ختم نہیں ہو رہے، صرف بدل رہے ہیں۔ اصل نقطہ یہی ہے، یہ کوئی تباہی نہیں، یہ ایک ارتقاء ہے، اور اس کھیل میں جیتے گا وہی جو وقت کے ساتھ خود کو بدلے گا، جو اس تبدیلی کو اپنائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر نئے کام ہیں کون سے؟ مستقبل میں جن لوگوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی وہ ہے ای وی میکینکس، یعنی الیکٹرک گاڑیوں کے ماہر۔ پھر ہیں بیٹری کے ایکسپرٹس، کیونکہ الیکٹرک گاڑی کا دل اس کی بیٹری ہوتی ہے۔ اور پھر ہے اسمارٹ ٹیکنیشینز، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف پانا رن چلانا نہیں بلکہ گاڑی کے کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ اسمارٹ ٹیکنیشین کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ وہ پروفیشنل ہے جو جدید گاڑیوں کے دماغ، یعنی ان کے سافٹ ویئر، سینسرز اور الیکٹرانک سسٹمز کو ٹھیک کرنا جانتا ہو۔ آج کا مکینک صرف ہاتھوں کا کاریگر نہیں بلکہ دماغ کا بھی کاریگر ہے۔ وہ ایک طرح سے گاڑیوں کا ڈاکٹر ہے جو اس کے کمپیوٹر کو سمجھتا ہے۔ چلیں جی،
تو اب بات کرتے ہیں کہ آگے کرنا کیا ہے۔ ایک ورکشاپ کے مالک کی حیثیت سے اس نئی دنیا کے لیے خود کو اور اپنے کاروبار کو کیسے تیار کیا جائے؟ راستہ بالکل سامنے ہے، بس اس پر چلنے کے لیے صحیح پلان اور ہمت چاہیے۔ یاد رکھیں، جو سیکھے گا وہی آگے بڑھے گا۔ کامیابی کا بس یہی ایک فارمولا ہے۔ اپنے اوزاروں کو اپ گریڈ کریں، اپنی ٹیم کو نئی ٹیکنالوجی کی ٹریننگ دلوائیں، اور سب سے بڑھ کر خود سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، کیونکہ اس نئے دور میں وہی کامیاب ہوگا جو وقت سے ایک قدم آگے چلے گا۔ تو آخر میں آپ کو اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں، کیا آپ کا کاروبار اس تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، یہ تبدیلی کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو تیار ہیں۔ سوال اب یہ نہیں رہا کہ تبدیلی آئے گی یا نہیں، تبدیلی تو آ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔